ٹھیک ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دراصل میں نا مجھے اہل تشیع علم اتنا زیادہ نہیں ہے بکس کا یا اوکے کسی بھی چیز کا نا، اوکے تو کوئی میں بات نہیں اپنی کوئی بات تحقیق بریلوی مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، تو اپنی کافی تحقیق کرتا رہتا ہوں. نہیں اوکے تو جناب باغ فتح کی تحقیق کی تو اس کی وجہ سے نا پتہ چلا کہ پہلے تو یہ جھوٹ تم وہ کہتے تھے کہ جی بی پاک جو ہے وہ ناراض نہیں ہوئی اور یہ ہے جی ہم، وہ ہے جی فلاں ہے جی. اب جب ہم، پتہ چلا کہ بی پاک ناراض نہیں ہے، آپ کی بھی میں نے پورا گھنٹے کا جو کلپ ہے یوٹیوب پہ وہ بھی دیکھا ہے پورا. ویسے میں نے پہلے بھی کافی اس پہ تحقیق کی، اس کی وجہ سے کافی میں نا اس مطلب مبرہ کرنا چاہتا ہوں دشمنوں سے نا، جی خاص جی طور جی پر بھی پاک کے دشمنوں. لیکن جی نا سر اشکال میرا یہ مطلب پہلا سوال یہ ہے کہ میں پھنس گیا ہوں اس پہ آ کے، بی ہم، پاک کی شہادت پہ آگے پھنس گیا ہوں. اوکے کیونکہ یہ جو کچھ دلیلیں تھیں یا احادیث کچھ، تو یہ لوگ مانتے ہیں کہ پاک قدر کے حوالے سے، لیکن شہادت پہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی سراسر جھوٹ. اٹس ہم، ٹوٹلی رونگ، بالکل ہی غلط ہے، ہم مانتی کچھ جی نہیں ہے اس بارے. تو میں جاننا چاہتا تھا کہ کائنڈلی آپ مجھے کچھ ایسی دلیلیں دیں، سوری مطلب یہ بکس اسکالرس کی بکس سے نہ ہو، جیسے میں نے ایک دو میرے فرینڈ نے مجھے بیچ لی کی بک یہ وہ، اس سے نہیں، مطلب احادیث کی بک سے ایک جی دو جی جی ایسے حوالے ہوتے ہیں ان اس کا ذکر. اچھا میرے محترم ناظرین کا پہلا سوال تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے متعلق. یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل جزء سادس چاپ الرسالہ، مؤسسہ رسالہ میں یہ چھپی ہے. اور یہاں پہ آپ کو لے کے چلتے ہیں میرے محترم ناظرین. یہاں پہ صفحہ نمبر 115 میں، صفحہ نمبر 115 یہاں پہ حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے. عبداللہ حدیث نمبر 3617 صفحہ نمبر 115 علی حاشیہ نمبر 2 دیکھیں، حاشیہ نمبر 2 ہے ٹھیک ہے نا. اسناد نمبر 2 اسناد صحیح علی شرط مسلم، صحیح بشرط مسلم ہے. لأن احلف، عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا لأن احلف باللہ تسعا، اگر میں اللہ سے اللہ کے نام پر 9 دفعہ قسم کھا لوں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قتل قتلا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا گیا، احب الی من احلف والد واحدتا، اس کے مقابلے کہ میں ایک دفعہ قسم کھا لوں. انسان ایک دفعہ قسم کھاتا ہے نا، میں قسم کھاتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے مقتول گئے ہیں، شہید شہادت ہوئی ان کو قتل کیا گیا، ایک دفعہ قسم کھاؤں نہیں، میں 9 دفعہ قسم کھاؤں اسی بات پر، یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ ایک دفعہ قسم نہ کہوں، 9 دفعہ قسم کھاؤں میں، یہ مجھے زیادہ پسند ہے. یہ کیا واضح بات ہے. عبداللہ ابن مسعود جو اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے، میں قسم کھاتا ہوں ایک دفعہ نہیں 9 دفعہ قسم کھاتا ہوں، 9 دفعہ قسم کھاتا ہوں. وذلك بان اللہ عز وجل اتخذه نبیا وجعله شہیدا، اللہ نے ان کو نبی بنایا، ان کو شہادت کا درجہ دیا ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے شہید گئے. اب بات یہ ہے کہ یہ جماعت کہتے ہیں کہ وہ خیبر میں 4-5 سال ان کی وفات سے پہلے، 4-5 سال پہلے وہاں پہ زہر دیا تھا، اس سے وہ مرے تھے. حالانکہ یہ اس طرح نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا. انسان کو اگر زہر دیا جائے تو 5 سال کے بعد اس زہر سے مر جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ لقمہ کھایا ہی نہیں تھا. وہ اس میں معجزہ یہی ہے کہ ایک عورت تھی یہودن تھی، اس نے گوشت پکایا، گوشت کی ران جو ہے اس کو پکایا، اس کو روسٹ کیا، اس میں زہر ڈالا، اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا. وہاں پہ ایک صحابی بیٹھا تھا، اس نے کھایا، وہ اسی وقت مرا تھا، اس نے منہ میں رکھا ہی مر گیا تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے شہادت دے رہا ہے کہ مجھے میں زہر ہے، مجھے نہ کھاؤ. تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخبار غیب میں سے ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے نہ کھاؤ. انہوں نے اس نے کھایا بھی نہیں تھا اس میں سے، ان کے وہ وہی ہے ان کے معجزات میں سے ٹھیک ہے نا. تو جس نے کھایا تھا وہ اسی وقت مرا تھا. زہر اس طرح نہیں ہوتا کہ ابھی آپ کھا لیں پھر ٹھیک ٹھاک ہیں، پھر بھائی وہ 9 سال 4-5 سال کے بعد یہ بھی قول کہ اسی موت اسی زہر سے مرے، یہ بھی کوئی حدیث نہیں ہے ٹھیک ہے نا. اگر انہوں نے لقمہ منہ میں بھی ڈالا بھی ہو، مثلا بیمار ہوئے ہیں تو وہ ٹھیک ہو گئے تھے. پھر زہر اگر آپ کھاتے ہیں نا، آپ مرتے نہیں ہیں تو آپ بیمار ہو جاتے ہیں، پھر آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر اس سے آپ مرتے نہیں ہیں. یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ علماء کے کیا ہے، علماء کے اقوال ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر شہید ہو گئے ہیں تو اس زہر سے شہید ہو گئے ٹھیک ہے نا. یہ ایک فرضیہ ہے علماء کا، لیکن جو ثابت ہے آپ کے کتب سے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا گیا. اور بخاری میں وہ حدیث ہے نا کہ ان کے منہ میں وہ ڈالتے تھے، عائشہ جو ہے ان کے منہ میں ان کی بیماری کے وقت کوئی چیز ڈالتی تھی. وہ تو ہمارے روایات اہل بیت علیہ السلام کے، اور وہ حدیث اللدود کہتے ہیں، لدود بخاری میں، اگر چاہے میں آپ کو دکھا دوں، وہ بڑا عجیب حدیث ہے وہ بخاری میں. جیسے عائشہ کی دوسری حدیث ہے نا وہ میک سینس نہیں کرتی، اسی طرح میک سینس نہیں کرتی. میں آپ کو دکھاؤں وہ حدیث، یہ بخاری ہے عزیزو، بخاری کتاب دار احیاء التراث العربی ٹھیک ہے نا. یہاں پر کتاب المغازی میں حدیث نمبر ہے 4858. عائشہ نے کہا لددناہ فی مرضہ فیجعل یشیر الینا اللہ تلدونی، ہم نے ان کی منہ میں لدود بولتے ہیں کسی کے منہ میں دوائی ڈالنا، کسی منہ کے منہ میں ڈال دینا، جیسے بچے کے منہ میں وہ نہیں کھانا چاہ رہا آپ ڈال دیتے نا، ہم نے ان کے منہ میں دوائی ڈال دی. تو انہوں نے اشارہ کرنا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہیں، بول نکل سکتے، اشارہ کرتے ہیں کہ مجھے نہ دیا کرو، میرے منہ میں نہ ڈالو. اچھا فقلنا کراہیت المریض للدواء، ہم نے کہا اس کی پرواہ نہیں ہے، ان کو دوائی
ان کا کیا سننا. مریض بیمار جو آدمی ہے اس کو دوا پسند نہیں ہوتی، تلخ ہے اس لیے. جیسے کوئی بچہ ہے، پیغمبر کا حکم ہر حالت میں واجب الاتباع. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہ دو، نہیں دینا چاہیے. ہم نے زبردستی ان کو کھلا دیا. اچھا، فلما افاق قال الم انهكم ان تلدوني. جب وہ ہوش میں آئے، یعنی ہوش میں تو پہلے سے تھے، وہ اشارہ کر رہے تھے کہ مجھے نہ دو. اب کچھ بدن میں طاقت آئی ہے بات کرنے کی. کہہ رہے میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ مجھے دوائی نہیں دینا. قلنا کراہیت المریض للدواء. انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا کہ ہم نے کہا کہ آپ کو ویسے ہی دوا کا مزہ پسند نہیں ہے، اس لیے آپ نے کہا ہوگا. جیسے عائشہ مثلا اس کی ماں ہے، وہ چھوٹا بچہ ہے، اس طرح. اچھا، تو انہوں نے کہا لا يبقى احد في البيت الا لط وانا انظر الى العباس فانه لم يشهد. تو انہوں نے کہا کہ سب کو کھلا دو، گھر میں جتنے لوگ ہیں سب کو کھلا دو، اور میں عباس کو نہ کھلاؤ کیونکہ عباس نے مجھے نہیں کھلایا. تو یہ بہت عجیب جملہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر دوائی ہے، دوائی کی بات ہے، وہ منع نہیں کرتے مجھے دوائی نہ کھلاؤ. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا. تو ایسا کوئی پھر یہ جملہ بڑا عجیب ہے. اس سے زیادہ عجیب ہے کہ گھر والوں سب کو تم اب دوائی دے دو. اب سب اگر یہ واقعا دوائی ہے تو گھر میں مثلا ابو بکر بیٹھا ہے، عمر بیٹھا ہے، جن لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو زبردستی کچھ کھلایا اور اس کے بعد وہ وفات ہو گئی، ٹھیک ہے نا. اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ پیغمبر، میں قسم کہوں گا 10 دفعہ قسم کہوں گا کہ وہ شہید مرے ہیں، دنیا سے قتل ہوئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اب وہ کہہ دینا کہ سب کو دوائی کھلاؤ، یہ کوئی بیوقوف پاگل اس طرح. ابھی میں بیمار ہوں، ٹھیک ہے نا، اب میں کہتا ہوں کمرے میں جتنے لوگ ہیں وہ سب کھا لیں. یہ کوئی کباب ہے اور یہ کوئی چکن جلفریزی ہے سب کو کھلانا چاہیے، سب لوگ کھا لیں؟ یہ کوئی اس طرح کی بات تو کوئی نہیں کرتا. عائشہ کی حدیث میک سینس نہیں کرتی. ہم ان کو دوائی کھلا رہے تھے زبردستی، اور وہ اشارہ کر رہے تھے کہ نہ کھلاؤ. اور اس سے جو ثابت ہوتا ہے نا، وہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں ہے کہ عائشہ، حفصہ، ابو بکر، عمر، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تھا عائشہ کو کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ بن جائے گا، لیکن تم کسی کو بتانا نہیں، حکومت اس کو ملے. جو ہی ان کو پتا چلا کہ اگر پیغمبر مر جائیں تو حکومت ابو بکر اور عمر کو ملے گا، تو فوراً انہوں نے اقدام کیا، ٹھیک ہے نا. انہوں نے اقدام کیا، ان کو زہر دے دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اسی سے ملتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کی روایات ہمارے کتب میں موجود ہے. انہوں نے اقدام کیا، ان کو زہر دے دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اسی سے ملتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس کی روایات ہمارے کتب میں موجود. اور سوال یہ ہے کہ یہ بی بی کیا نام ہے، امام حسن کے جنازے پہ تیر چلائے گئے تھے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر مجھے تھوڑا سا حقائق سے بیان کریں. دیکھیں، کس یہ نے تیر وہ جب کہتے ہیں چلاتا کہ تو اس زمانے میں پہلا تیر چلایا گیا تھا، پتہ نہیں کس عورت کا نام لیا جاتا ہے. یہ معاویہ کی حکومت کا زمانہ ہے، سنہ 49 یا سنہ 50 میں. حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا جب جنازہ نکلا ہے تو یہ شیعہ کتب میں موجود ہے. مروان ابن الحکم، ان لوگوں نے جا کر عائشہ کو کہہ دیا کہ بھئی یہ لوگ وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو دفنانا چاہتے ہیں. تو امام حسن مجتبی علیہ السلام کی وصیت یہی تھی کہ میں ان کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں، لیکن اگر میری وجہ سے اس بات پہ خون ریزی ہو تو تم اصرار نہ کرنا. اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے انہوں نے وصیت کی کہ اگر اس بات پہ کوئی جھگڑا شروع ہو جائے تو پھر مجھے کوئی بات نہیں، مجھے اور جگہ دفن کر لینا. تو ان کو جب لائے تھے تو ان لوگوں نے تیر کیا تھا. عائشہ جو ہے اپنی خچر وغیرہ جو بھی اس کا تھا اس پہ سوار ہو گئی تھی. اس نے کہا تھا میں اس کو یہاں پہ مجھے زندگی میں بھی اس سے نفرت تھی، اب بھی مجھے اس سے نفرت ہے، میں اس کو یہاں پہ نہیں دفن ہونے دوں. تو ان لوگوں نے یہ اس کا تیر کوئی چلائے. ریفرنس دے سکتے ہیں یہ شیعہ کتب میں آپ؟ موجود کوئی ہے. یہ نہیں شیعہ کتب اہل میں سنت کی کتب میں؟ نہیں، ان کے کتابوں میں نے یہ بات نہیں دیکھی ان کتابوں میں. یہ شیعہ کتب میں. اب ان کی کتابوں میں میں کہتا ہوں میں نے نہیں دیکھا ہے، ہو سکتا ہے میں نے نہیں دیکھا، میں مزید انشاءاللہ دیکھوں گا، لیکن مجھے نہیں لگتا ان کی کتابوں میں یہ باتیں، ان کے تواریخ، وہ لوگ ایسی چیزوں کو نقل نہیں کرتے، ٹھیک ہے. تو اگر ہوں بھی تو وہ چھپاتے ہیں. یعنی ایسے کتابیں بہت ہیں مخالفین کے کہ وہ ابھی تک نہیں چھپی. ابھی کتابیں بہت سارے ہیں ان کے، مصر میں، شام میں، سعودی عرب میں ان کے لائبریریز ہیں جو مخطوطات ہیں، ابھی تک اس کو کتابوں کو نہیں، کسی کو دیکھنے بھی نہیں دیتے، وہ کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے ان کتابوں. اور وہ پہلے خود ان کی تحقیق کرتے ہیں، جو ان کی مرضی ہوتی ہے وہی اس میں سے چھاپ لیتے ہیں. وہ کتابیں جو ہزاروں کی تعداد میں ایسی کتابیں ہیں ابھی تک، وہ ابھی تک اس نے وہ محققین کو بھی نہیں دیکھنے دیتے. تو ان کتابوں میں ہو سکتا ہے یہ باتیں موجود ہوں، لیکن جو کتابیں ہمارے ہاتھ میں چھپی ہیں ان میں نے نہیں دیکھا ہے. یعنی تو اس کا اصل واقعہ یہ